السلام علیکم ایوری ون. میں ایک تھراپسٹ ہوں اور اسپیسیفکلی آٹزم اینڈ بیہیویئر سائنس از مائی سبجیکٹ. میں ایک مدر بھی ہوں اور میں اپنے بیٹے کے ساتھ کام کر رہی ہوں پرائرٹی پہ. موسٹلی میں اپنے ساتھ کام کر رہی ہوں تاکہ میں اس کو انڈرسٹینڈ بیٹر کر سکوں کہ میری کیا کیپیسٹی ہے آف مائی پیشنس، کتنا میں چیزیں برداشت کرتی ہوں اور میرا پڑھانے کا طریقہ کیا ہے، سکھانے کا طریقہ کیا ہے، اور میرا سوشل اسکلس کیسے ہیں. اور لائک اٹس کائنڈ آف اے اسٹڈی آف مائی سیلف، تاکہ میں جب اپنے آپ کو بہتر جان سکوں گی نا. جیسے ہم جاب کے لیے جاتے ہیں نا ایز اے تھراپسٹ کہیں، تو ہماری اپنی بڑی لمبی سی اسیسمنٹ ہوتی ہے، تو وچ میک سینس، تاکہ وہ جو ہمارا سپروائزر ہوتا ہے نا یا ہوتی ہے، وہ یہ دیکھتی ہے کہ بھئی یہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے، کیا کرتی ہے. تو بیسیکلی میں جو چیزیں اپنے بیٹے کو سکھا رہی ہوں گھر کے اندر، تھراپسٹ ہونا ایک الگ کہانی ہے، لیکن آپ کو تھوڑا نو ہاؤ ہوتا ہے، تھوڑا ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا آٹزم کے بارے میں پتہ ہے یا اسپیکٹرم کے بارے میں تھوڑا سا پتہ ہے. آپ پڑھتے رہتے ہیں. اسپیکٹرم میں تو ہر انڈیویژول کے بارے میں آپ کو بہت پڑھنا پڑتا ہے یا دیکھنا پڑتا ہے، اسیسمنٹس ہوتی رہتی ہیں ٹائم ٹو ٹائم. ٹھیک ہے، تو جب آپ اپنے بچے کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ بیسیکلی اپنی اسیسمنٹس خود ہی کر لیتے ہو. ٹھیک ہے نا، تو وہ بڑی ضروری ہیں. بڑا عجیب سا یہ کانسیپٹ لگ رہا ہوگا، لیکن یہ بڑی بیسک سی چیز ہے، اور یہ آپ کر لینا تو آپ بہت ساری چیزیں اس بچے کو بہتر طریقے سے سکھا سکتے ہیں. جیسے میرا لائک آپ کا کیسا بیہیویئر ہے گیٹ ٹوگیدرس کے اندر نا، لائک آپ کی پرائرٹی کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اگر تو لائک میرا فار ایگزامپل کہ مجھے بہت پسند ہے پارٹیز اور مجھے وہاں جانا بہت اچھا لگتا ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے، لوگوں سے ملنا چاہیے، اچھے سے تیار ہو کے اچھا سا فن کرنا چاہیے سم ٹائمز. لیکن یہ کہ مجھے یہ سمجھ آئی کہ میں زیادہ جو ہے نا لائک الحمدللہ میں دے سکتی ہوں پرائرٹی اپنی بچے کی نیڈ کو. ٹھیک ہے، تو اس لیے مجھے نا اسٹریس نہیں ہوتا کہ اگر میں کسی بھی جگہ جانے سے اپنے آپ کو روک لوں. یہ چھوٹی سی مثال ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ مجھے نا زیادہ پریشر نہیں ہوتا، پھر میں ڈپینڈ نہیں کرتی، مطلب میں سیڈ نہیں ہوں گی یا میں پریشان نہیں ہوں گی کہ وائی آئی مس دس ایونٹ، رائٹ. کیونکہ میرے ذہن میں کلیئر ہے کہ آئی ہیو اے گول ٹو ورک آن، پرائرٹی پہ کیا چیز ہے، اور ہم اس کو بیلنس کر لیتے ہیں. تو بہت دفعہ یہ میں صرف اس لیے بتا رہی ہوں کہ ایز اے پیرنٹ، ٹھیک ہے، آپ کو بہت ساری جگہ نا پرائرٹی دینی ہوتی ہے. بچوں کو دیتے ہیں لوگ زبردست. میرے پیرنٹ دیکھ کے اپنا پورا لائف اسٹائل چینج کر لیتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ اس کو بینیفٹ ہوتا ہے. لیکن ہمارے کیس میں یہ ہوا کہ ہم لائف اسٹائل فار گڈ بالکل ہم کر سکتے ہیں چینج، چھوٹی موٹی چینجز لا سکتے ہیں. لیکن مجھے پتہ چلا کہ ہمارے اندر نا بہت ساری چیزیں جو ہمارے بچپن سے ہی چل رہی ہوتی ہیں، ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کو مٹا کے ایک دم جو ہے نا ہر چیز کو چینج کر دینا، دنیا کو چھوڑ دینا، پرائرٹی کے بچے کو دیتے ہوئے بے شک فار گڈ تھوڑا سا ڈفیکلٹ ہے. تو پھر ہم نے یہ دیکھا کہ تھوڑا چینج لا کے، لیکن اگر ہم
ایک بچے کی وجہ سے ہر چیز کو چینج بھی کر دینا چاہیں گے نا. اپنا لائف سٹائل ہے, خاص طور پہ لائف سٹائل کو پلیز اس کو ایسے نہ لیں کہ پتہ نہیں کون سا لائف سٹائل. ایک جنرل جو آپ رہ رہے ہوتے ہیں, آپ کا ایک جنرل وے آف لائف کی میں بات کر رہی ہوں. یہاں پہ ہم تھوڑا سا زیادہ بات کر لیتے ہیں کیونکہ میں ایک ایسی سٹی میں رہتی ہوں جو کافی ملٹی کلچرل ہے. تو اس سٹی کے اندر کافی مختلف میں نے لوگوں کے جس طرح وہ ان ہاؤس مطلب اپنی زندگی گزارتے ہیں اپنے گھروں کے اندر, تو میں نے کافی چیزیں دیکھی. تو اس پوائنٹ آف ویو سے میں بات کر رہی ہوں کہ اور پھر آپ بچپن آپ نے کسی ایک شہر میں گزارا ہو یا کنٹری میں گزارا اور آپ کی شادی شدہ زندگی جو ہے وہ بالکل ایک ڈفرینٹ کنٹری میں گزر رہی ہو, تو obviously کچھ چینجز تو آتے ہیں اور فار گڈ یو نیڈ ٹو اڈاپٹ دوز چینجز, ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم اپنے بچے کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے ہر چیز کو زیادہ چینج کرتے جائیں گے نا, اور وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم زیادہ تر اس لیے چینج کرتے ہیں کہ وہ اگر کچھ ایسا ہے بیہیویئر کا ایشو کہ وہ نارم سے تھوڑا ڈفرینٹ ہے, تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ چینج کر لی جائے, طریقے چینج کر لیے جائیں یا نہ جایا جائے ادھر یا اس طرح کی چیزیں. لیکن کتنے سال, آئی تھنک 8 ایئرس سے میں نے مختلف چیزیں فار دا گڈ آف آور فیملی کی, کیونکہ جب بیہیویئر ایشوز ہوتے ہیں نا تو مجھے لگتا ہے فیملی کو آپ نے جوڑ کے رکھنا آپ کا فرسٹ اینڈ فارموسٹ تھنگ ہوتی ہے. میں نے اپنے ساتھ بہت ساری فیملیز کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا, کوئی بغیر کسی ڈائگنوسس کے یا بغیر کسی بیہیویئر ایشو ڈائگنوسس کے میں نے ٹوٹتے ہوئے دیکھا, اور ایک نہیں بہت ساری فیملیز. پھر ڈیٹا بھی یہ بتا رہا ہے کہ جی پتہ نہیں, آئی ایم ناٹ شیور, تو اس لیے میں آپ کو پرسنٹیج نہیں بتا سکتی, لیکن ایک بڑی پرسنٹیج کے پیرنٹس جو ہیں نا وہ سپریشن لے لیتے ہیں کیونکہ وہ فلفل نہیں کر پا رہے ہوتے اپنے بچے کی نیڈز, اور جو ہے نا آفٹر ڈائگنوسس ہاؤ ٹو ڈیل ود اٹ. تو بہت کچھ چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اب اس چیز کو لے کے چلتے ہیں نا بیہیویئر کے ایشوز کو, تو لوگوں کو نہیں سمجھ آتی, بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں. تو آپ نے لوگوں کو بلیم نہیں کرنا. میں بھی وہاں رہ چکی ہوں جہاں پہ مجھے نہیں پتا تھا, مجھے نہیں سمجھ آتی تھی. یس مجھے وہ بچے بدتمیز لگتے تھے کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا. تو پھر جب میں اس چیز سے گزری, واقعی جب انسان اس ایکسپیرینس سے گزرتا ہے نا, اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ٹیسٹ ہوتا ہے آپ کا, اور ٹیسٹ فار دا گڈ ہوتا ہے آئی گیس. جب آپ واپس اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہو, لائک آپ کو سمجھ آتی ہے کہ nobody can understand your position because they don't know, basically they don't know. لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ ہم ہر کچھ کو ویسے ہی ہوتا رہنے دیں, اسٹیپ بیک کرتے رہیں, ہم آہستہ آہستہ لائف کو چھوڑتے رہیں. آئسولیشن جو ہے نا اس نے بہت ساری فیملیز کو نا خراب کر دیا, اس سے بہت ساری فیملیز کا نقصان ہوا ہے, ان بچوں کا نقصان ہوا ہے جو. تو اس لیے آپ کو اسی سسٹم میں رہنا ہے, اور اس کو آپ بہت سارا چینج نہیں کر سکتے, اور آپ کوشش کر سکتے ہو. میں نے یہ دیکھا ہے. ٹھیک ہے, آپ جنرلی جو آپ چیزیں اوائڈ کرتے ہو آپ کر سکتے ہو, کچھ اپنے فن ٹائم کے لیے بھی آپ چیزیں کر سکتے ہو وداؤٹ اینی گلٹ, اور کہ بہت کچھ ہو سکتا ہے. وہ ڈیٹیلس میں آپ کو اس کے بعد جو آپ کوشچنز آئیں گے نا اس میں بتاؤں گی یہ بات کرنے کے بعد. لیکن سوسائٹی کو بھی سیکھنا پڑے گا, جیسے میں بھی ایک سوسائٹی کا حصہ ہوں, ٹھیک ہے. میں نے اپنے ایکسپیرینس سے سیکھی یہ چیزیں. اٹ واز اے ہارڈ ٹائرنگ ایکسپیرینس, آسان نہیں ہے, ٹف ہے, ٹائرنگ ہے, لیکن
بہت کچھ یہ سیکھا کہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں نا، امپرومنٹس ہیں، ان کو دیکھا، ان کو سیلیبریٹ کیے کرنا سیکھا. میں نے سیکھا چھوٹی سی چیز. آج صبح میں اپنی امی سے بات کر رہی تھی، وہ دعا کر رہی تھی میرے بیٹے کے لیے، اور اوبیسلی پیرنٹس پریشان ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں. تو میں نے ان کو بتایا کہ میں نے کہا دیکھیں ان مال یسرا، میری دوست نے مجھے بتایا تھا بہت پہلے، بہت سالوں پہلے کی بات ہے. تو میں نے کہا دیکھیں یہ پریشانی ہے کہ آپ کا بچہ 12 سال کا ہو رہا ہے، وہ لائک اس کے پاس ورڈز بھی ہیں اس کو، لیکن وہ بول نہیں پا رہا جب ضرورت ہے نا، تو وہ اس کی جگہ ٹینٹرم دکھا رہا ہے. یہ بہت بڑا بیہیویئر چیلنج ہے. اب اتنے سالوں بعد میں یہ نہیں کہوں کہ میں کوئی ایکسپرٹ ہو گئی ہوں یا کچھ، لیکن ہاں میں اپنے بیٹے کے معاملے میں اس کے جو پروفیشنلز اس کے ساتھ تھوڑی تھوڑی دیر کام کرتے ہیں، اس چیز کو ریئلائز کرتے ہیں کہ جب ہم بچے کے ساتھ زیادہ ٹائم جو بھی اسپینڈ کرتا ہے وہ اس کو زیادہ جانتا ہے. اٹ از دیٹ سمپل. تو ایک بس یہاں پہ میں اپنی بات ختم کروں گی کہ جو بچہ ہے نا، بیہیویئر کا جس کا ایشو ہے، جو بول نہیں پا رہا ہے، اور یہ ایک اسپیکٹرم ہے، ہر بچے کے ساتھ ایک ہی رول نہیں اپلائی ہوگا. لائک جنرلی بھی ہر بچے کو اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ بنایا ہے، تو وہ ایک رول نہیں اپلائی ہوتا. ٹھیک ہے، اب یہ ایک بچہ ہے جو کہ 12 سال کا ہو گیا ہے، اس کی کمیونیکیشن اچھی ہے، ہونی شروع ہو گئی ہے، بہتر ہے، کیونکہ اس کے پیرنٹس جو اس کے ساتھ پرائمری کیئر گیورز ہیں ان کو یہ سمجھ آ گئی ہے بھائی کہ اس کو تھوڑی سی انہیں سمجھ آنے لگی ہے کہ بچہ کمیونیکیٹ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ ابھی جہاں پہ اس کی ضرورت ہے نا، جس جملے کی یا جس لفظ کی، وہ بول نہیں پا رہا، وہاں نہیں بول پا رہا. ویسے وہ بول سکتا ہے لیکن وہاں نہیں بول پا رہا. یہ کہانی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے یو کی ناٹ امیجن کتنی سچویشنز جو ہیں وہ نہیں سمجھ آتی. تو انما العسر یسرا کی میں بات کر رہی تھی، تو میں اپنی امی کو یہ کہتی تھی کہ امی دیکھیں ہم اللہ کا اب جیسے میں شکر ادا کرتی ہوں نا، یا ہم جیسے کر سکتے ہیں شکر ادا کہ ہم ایک چیز سوچتے ہیں اور ہم بول دیتے ہیں، ہے نا. اور میرا بیٹا ہے وہ ایک چیز سوچتا ہے، وہ بول نہیں پا رہا. تو کوئی کنیکشن ہے، کوئی سپلیمنٹ یا کوئی چیز اس کو چاہیے جو کہ وہ اس کا نیورونز کہتے ہیں، اس کو ریپیئر کرے کہ اس وقت وہ کنیکشن نہیں بنتا. میری ہے یہ، میں ایسے سوچتی ہوں. یہ اور بیہیویئر کے ایشوز اتنے سیویئر بھی رہے کہ وہ بچہ ٹینٹرم سے میلٹ ڈاؤنس میں چلا جاتا تھا، تھک جاتا تھا بچہ. ٹینٹرمس اور میلٹ ڈاؤن ایک ڈفرینٹ چیز ہے، اس کے اوپر پھر بات کریں گے. تھوڑا سا بس یہ بتا دوں کہ ٹینٹرم میں بچہ ضد کر رہا ہوتا ہے، وہ پریزنٹ ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے وہ کیا کر رہا ہے. لیکن جو میلٹ ڈاؤن ہے نا، وہ اس میں اس کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا کر رہا ہے. وہ تھک چکا ہوتا ہے، وہ بیسیکلی اکثر وہ بھول ہی گیا ہوتا ہے کہ پوائنٹ. اینڈ اگین میں اسپیسیفکلی ون کیس جو میں نے ڈیٹیل سے زندگی گزاری ہے جس کے ساتھ میں اس کے بارے میں بتا رہی ہوں آپ کو، وہ صرف میں اس لیے شیئر کر رہی ہوں کہ بہت سارے بچے جو صرف بول نہیں سکتے اور اس کی وجہ سے ان کے بیہیویئرس بہت ساری بہت ڈفرینٹ انوائرمنٹس کے اندر آتے ہیں. تو ان کے ساتھ ہم نے کیسے پیشنٹلی کام کرنا ہے، ان کو انڈرسٹینڈ کیسے کرنا ہے. اب میں یہ بھی نہیں کہوں گی 100% سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے، آپ ہر چیز سمجھ جاتے ہو ہر چیز، لیکن آپ کام کسی بھی فیلڈ میں کرتے رہو نا، کسی بھی انسان کے ساتھ، تو ڈیفینیٹلی امپروومنٹ آتی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے چھوٹے مجھے نہیں عادت نہیں تھی مجھے چھوٹے گولز رکھ کے ان کو اچیو کرنے کی نا. میرا دل چاہتا تھا کہ ہم ایسے ہی ہوتے ہیں نا،
سوچتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا. تو میں نے سوچا کہ چھوٹے چھوٹے گولز رکھے. جب میری پڑھائی ہوئی, تھوڑی سی ٹریننگ ہوئی, اس میں میں نے پھر سیکھا یہ لٹرلی پریکٹیکلی. اور پھر میں نے یہی رول اپنے بچے, ہمارے بچے نا بہت ملتے جلتے ہوتے ہیں ہم سے, ہم چاہے مانیں یا نہ مانیں, ان کے گڈ اور بیڈ بہت ساری چیزیں جینیٹیکلی بھی اور ویسے بھی وہ ملتی جلتی ہوتی ہیں, کیونکہ وہ ہمیں دیکھ کے سیکھ رہے ہوتے ہیں نا. تو وہ مجھے یہ سمجھ آئی کہ اچھا کچھ لوگوں کو تو ہم بس بتا دیں گے نا کہ اچھا چھوٹے چھوٹے گولس رکھ کے ان کو اچیو کرو, ان کو سمجھ آ جائے گا. لیکن کچھ لوگوں کو, جیسے اس میں انکلوڈیڈ ہوں, کہ چھوٹا گول رکھ کے اور پھر باقاعدہ اس کو اچیو کرنا. اس کی ٹریننگ جب میری ہوئی تو مجھے پتہ چلا کہ میں بھی ایسی ہوں. اور پھر میں نے وہ چھوٹے چھوٹے گولز رکھ کے جب اپنے اور دوسرے اپنی پرسنل لائف میں چیزیں کرنی شروع کی, اور پھر میں نے وہ اچیو کی چیزیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں. وہ ابھی شاید میں آپ کو بتاؤں تو آپ کسی کو بھی ہر ایک کی ہوتی ہیں پرسنل چیزیں, تو وہ اچیو کی میں نے. And I'm not saying that these were financial goals, no. Any goal that is related to your physical environment, your emotional environment, and your like mental health, your social environment, sab. تو گریٹیٹیوڈ سیکھا میں نے, شکر کرنا سیکھا اللہ کا ہر اس چیز کے لیے. میں بہت سارے ایسے پیرنٹس سے ملی, بہت ساری ایسی فیملی کے ساتھ کام کیا جو سب کچھ ڈفیکلٹ ترین ہونے کے باوجود ایک سمپل وے آف لائف پہ چل رہے تھے. اور میں یہ نہیں کہوں گی کہ بہت آسان ہے ان کی زندگی, یہ ایسا نہیں ہے, لیکن ان کی زندگی میں پیس ہے نا, سیٹسفیکشن ہے, توکل ہے. اس میں توکل ان اٹس ریئل میننگ, اور وہ آہستہ آہستہ دعا کے ساتھ اور ٹرسٹ کے ساتھ اور گریٹیٹیوڈ کے ساتھ, شکر, اللہ کا شکر کرنا جو ہے ہر انوائرمنٹ کے اندر. وہ بہت سارے ایسے موقع آئے, شکر لٹرلی کرنا کیسے دل سے, ہم کہتے ہیں نا دل سے اللہ کا شکر کرو, لیکن جب اللہ تعالیٰ آپ کو کسی پریشانی میں ڈالے اور پھر اس کے اوپر آپ کو سکھائے, اور اس وقت جو شکر نکلتا ہے نا آپ کے منہ سے, جیسے فار ایگزامپل جب بھی میں بہت اسٹریس تھی, بہت پریشان, ٹائرڈ تھی, بیسیکلی سیڈ تھی, بہت سارے مجھے بہت قریب کے لوگوں نے یہ سمجھا کہ میں بہت غصے میں ہوں, اور دے اسٹیپ اوے فرام می. اور وہاں پر اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سکھایا کہ میں ایسے لوگوں سے لٹرلی, میں کبھی کبھی پریشان ہو کر گروسری کرنے گئی ہوں یا کچھ کام, میں ایسے لوگوں سے ملی لٹرلی, آئی ڈونٹ نو, لیکن پتہ نہیں کیوں لوگ میرے پاس آئے, انہوں نے مجھ سے بات کی, اپنی پوری اندر کی زندگی اٹھا کے نا. ڈیفینیٹلی آپ کو کبھی کبھی کوئی اسٹرینجر چاہیے ہوتا ہے بات کرنے کے لیے, کہ جو آپ کی پرابلمس نہیں جانتا ہو. کچھ لوگ ایسی تکلیف سے گزرتے ہیں کہ ان کے بہت قریب کے بہت پیارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان کو مس انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں. یہاں سے میں نے یہ بھی سیکھا کہ اسی طرح ہم بھی اپنے بچے کو تو نہیں مس انڈرسٹینڈ کر رہے, اس کی نیڈ تھوڑی زیادہ ہے شاید سمجھ کی, اس کو سمجھنے کی. تو ایسے ایسے لوگ مجھے اس وقت ملے, سبحان اللہ. میں نے شکر کرنا سیکھا باقاعدہ, دل سے شکر, دیکھ کے چیزیں, سمجھ کے. بے شک اللہ کا شکر تو ہر چیز کے لیے ہے, بغیر کسی وجہ کے اس کا شکر ہے, ایک ایک سیکنڈ کے لیے اس کا شکر ہے, کیونکہ وہ اتنا رحیم ہے نا کہ ہم ریئلائز ہی نہیں کرتے ایک ایک سیکنڈ کے اوپر اللہ کا کتنا احسان ہے ہمارے.
تو الحمدللہ تو جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں نا چھوٹی سی بات کہ جی اس چیز کا کیا ہم نے کبھی شکر کیا ہے کہ ہم سوچتے ہیں اور بول دیتے ہیں. ایک بچہ ہے وہ سوچتا ہے اور بول نہیں پاتا اس کو کیسے ہیلپ کرنی ہے. تو ایسے لوگ ملے جو مدرس نے مجھے آ کے اپنی جب کہانیاں بتائیں میں شکر سجدہ شکر پھر میں نے باقاعدہ کیا اور اللہ نے مجھے یہ سکھایا کہ اللہ اکبر. تو مجھے اس وقت یہ آپ کو اس وقت نا جیسے تھیراپسٹ کی جیسے ضرورت ہوتی ہے نا تو کوئی آ کے اگر آپ کو اپنا مسئلہ بتائے اور پھر آپ دیکھتے ہو کہ سبحان اللہ یہ کھڑی ہے, یہ اتنے مسئلوں کے باوجود یہ کھڑی ہے, کسی بھی وقت یہ گر سکتی ہے یا جان تک کا خطرہ ہے. ایسی خواتین سے ملے کہ وہ اتنی تھک چکی ہیں, اتنی ٹائرڈ ہو گئی ہیں, اتنی بیماریاں ان کے ساتھ چل رہی ہیں اور وہ کھڑی ہیں. پھر من کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ چلاتے ہیں, ہم کچھ بھی نہیں ہیں. تو آہستہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں. آپ صرف یہاں پہ میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گی, نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ بات کریں گے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور ہم فیتھ کے ساتھ چلیں. ٹھیک ہے, ہم فیئر کے ساتھ نہ, خوف کے ساتھ نہیں زندگی گزارنی. ہاں کچھ چیزوں کے خوف نارملی میں ہوتے ہیں تو آگے کی تیاری اپنی طرف سے کرنے کی کوشش کرنی ہے دعا کے ساتھ, لیکن فیتھ پہ چلنا ہے. فیتھ کے بہتر ہوگا, بہتر ایک چھوٹا سا گول بہتری کی طرف لے کے چلیں. ٹھیک ہے, اور بھی اپنی زندگی کو اسی طرح گزارتے رہیں, ہر چیز کو روکے نہیں. اور ہر کسی کے جو ہے نا ایکسپریشن جو آپ کو ملتا ہے لوگوں کی طرف سے, خاص طور پہ آپ کے بچے کی بیہیویئر نیڈ ہو نا, تو اس ایکسپریشن کو نا ڈائجسٹ کرنا سیکھنا ہے ہم نے. آپ نے اس کو کس طرح سے لینا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, تو گول یہی ہے کہ آپ نے سوسائٹی کا حصہ رہنا ہے اور آپ نے اپنے بچے کو ایڈوکیٹ بھی کرنا ہے, لیکن آپ نے فیئر کے ساتھ نہیں زندگی گزارنی, اپنے فیصلے فیئر کے ساتھ نہیں لینے, فیتھ کے ساتھ لینے ہیں. ٹھیک ہے, چاہے کوئی بھی طرح کی زندگی آپ گزار رہے ہو, پازیٹیوٹی کو رکھنا ہے ذہن میں اور دعا کرنی ہے اور اچھے کا سوچنا ہے کہ نیکسٹ اچھا ہوگا. ٹھیک ہے, انشاءاللہ بہتری آئے گی. اور اگر بہتری آپ کے حساب کتاب کے مطابق بہتری نہیں آ رہی نا, تو پھر آپ نے اور چیزوں کو بھی دیکھنا, ایک ہی چیز کے اوپر نہیں دیکھنا کہ اور کس چیز میں بہتری آ رہی ہے یا آ سکتی ہے. اور کئی دفعہ ایک لیول ایسا بھی آئے گا انشاءاللہ کہ وہ آپ کو کچھ چیزیں سمجھ آنی شروع ہوں گی کہ بہتری اگر اس وقت نہیں آ رہی تو وہ والی جو بات ہے نا کہ الحکیم ہے, وہ الحکیم ہے, اس کی حکمت ہمیں نہیں نظر آتی. کبھی آتی ہے, یہیں دنیا میں مل جاتی ہے اور کبھی نہیں آتی. تو وہ آپ کا ایمان بار گرو ہوتا ہے, اس کی طرف ہی لوٹ کے جانا ہے ہم سب نے. یہ سچائی ہے, اسی سے تعلق پیدا. اور بس یہاں پہ اینڈ کروں گی کہ اسی سے ہم نے تعلق پیدا کرنا ہے, اس اللہ سے. ٹھیک ہے, واپس اسی کے پاس جانا ہے. اور ہر آزمائش جو ہے نا, ہر آزمائش وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پہ قائم رکھے, اپنا بندہ بنا کے رکھے, اور اس کی مرضی سے ہر کچھ ہوتا ہے, ہر تکلیف, ہر آسانی بس اسی کی مرضی سے. تو دعا جاری رکھیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو دلوں کا سکون عطا فرمائے, آپ کو سجدہ شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ اتنا ہی زیادہ ثواب ہے جتنی زیادہ تکلیف میں آپ اس رب کے آگے جھکتے ہیں نا.
چاہتے ہیں. اس چیز کو اللہ کرے ہم سب کو یہ پوائنٹ سمجھ میں آ جائے کہ اللہ ہمیں اپنا بندہ بنا کے رکھنا. بس تیری مرضی، تو آسانی دے، تو تکلیف دے، یہ تیری مرضی، تیری رضا.